نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ آج ہم 12واں پارہ پڑھیں گے، اور 12ویں پارے کی ابتدا سورہ ہود سے ہوتی ہے، اور سورہ ہود کے بالکل شروع کی جو آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، اس میں قرآنی دعوت کا بیان ہے۔ الف لام را کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کی آیت حکمت بری ہیں اور ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی بھی مالک ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور یہ جو قرآنی حکم ہے، قرآنی دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہ کرو، اور میں تمہارے پاس نذیر اور بشیر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 16 تک دراصل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ آخرت سے محروم ہوتا ہے۔ دنیا کا طالب آخرت سے محروم ہوتا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج دھج چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ دے دیتے ہیں اور اسی دنیا میں ان کو بھگتا دیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھیے، ایک بات سمجھیے، قرآن حکیم دین اسلام کبھی بھی دنیا سے منع نہیں کرتا، بلکہ اگر آپ وہ دعا اگر جو قرآن حکیم نے سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی اچھی عطا فرما، دنیا سے منع نہیں کرتا، بلکہ بہترین دنیا، ایک ایسی خوبصورت دنیا جس کی وجہ سے انسان کی آخرت بھی اچھی ہو، اس کو انکریج کرتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف دنیا کو ہی مطمع نظر بنا لیا جائے اور اسی کے لیے تگ و دو کی جائے اور آخرت کو بھول بیٹھے اور پس پش ڈال دے، ایسی چیز سے انسان اللہ رب العالمین انسان کو منع فرما رہا ہے۔ یہی فرما رہا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی سج دھج ہوتی ہے تو ہم اس کو دنیا میں بھگتا دیتے ہیں، دنیا اس کو مل جاتی ہے لیکن آخرت اس کو نہیں ملتی۔ تو لہٰذا یہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ہم اس وجہ سے جئیں، ہمارا تو مقصد ہی ہے مسلمان ہونے کے ناطے، ہم اس وجہ سے جئیں کہ ہم نے آخرت بنانی ہے اپنی، اور آخرت جو ہے نا وہ الگ سی چیز نہیں بلکہ اسی دنیا سے آخرت بنائی جاتی ہے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ اگر آپ اپنی عدالت اسلامی احکامات کے مطابق چلائیں گے، آپ آخرت بنا رہے ہیں۔ اپنی دکان شریعت کے مطابق چلائیں گے، آپ آخرت بنا رہے ہیں۔ اپنے گھر بار کو دین کے مطابق چلائیں گے، آپ آخرت بنا رہے ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور یہ محبت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ میرے اللہ کا، میرے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، آپ آخرت بنا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں گے، یہ دین اسلام کی خاصیت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 24 تک اسلام کو بدنام کرنے کی جو کفار کی کوششیں ہوتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس شخص ظالم کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پن تلاش کرے، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پن تلاش کرے۔ تو اس میں جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا
کہ تقریباً یہ پچھلے سال اسلام مخالف دنیا میں، ورلڈ میں اسلام مخالف 25,000 کتابیں چھپی ہیں، 25,000 کتابیں اسلام کے خلاف، اور اس طریقے سے تقریباً 33,000 رسائل وہ شائع ہوئے ہیں، 33,000 رسائل اور آرٹیکل، تقریباً 98,000 آرٹیکل اسلام کے خلاف لکھے گئے ہیں۔ یہ پچھلے سال 2019 کی بات ہے، اور تقریباً 5,500 فلمیں دنیا میں وہ اسلام کے خلاف بنائی گئی۔ یہ ایک سال کی فگر ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ انہی چیزوں سے اسلام کے خلاف اور اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انسانوں کے ذہن تبدیل کیے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ جو اس آیت مبارکہ میں جو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے سادے دین میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، یعنی بالکل دین سیدھا سادہ ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کسی قسم کا ٹیڑھ پن نہیں ہے، لیکن مختلف قسم کے شکوک و شبہات وہ پیدا کر کے اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دی جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے بارے میں بات شروع کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اتنی زیادہ کیوں کی، اس کے بارے میں بات شروع کر دیں گے، اور اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ دین کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ اور تیسرا جرم جو اللہ رب العالمین نے تیسرا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ یہ آخرت کا تصور انسانی ذہنوں سے نکالتے ہیں کفار۔ You live only one life، بس تم نے یہی زندگی جینی ہے، یہاں پر ہی جینا ہے، یہی سب کچھ ہے، اور اتنا خوبصورت ایک تصور بنا دی جاتا ہے کہ سب کچھ یہاں پر ہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ انسان، دیکھیں آخرت کا تصور انسان کی سوچ کا قبلہ وہ درست کر دیتی ہے۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہی اپنے آپ کو خواہشات سے روکتا ہے۔ تو اب یہی تصور اگر نکال دیا جائے تو پھر انسان نہ صرف یہ کہ وہ حیوان بن جاتا ہے بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 61 میں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ یہ ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے جو بڑی انجینئر تھی، انجینئرنگ میں ان کو بڑا کمال حاصل تھا، اور دیکھیے آج کا انسان بھی بالخصوص پہاڑوں میں گھر بنانے کے لیے وہ مختلف چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، وہ مختلف مشینوں کا محتاج، ایکسیویٹر چاہیے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں میں گھر تراشا کرتے تھے۔ یہ کچھ گھر ہیں جو یہ اپنے ہاتھوں سے تراشا کرتے تھے، اور ان کی تصویریں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی انجینئرنگ ان کی کتنی ہائی لیول کی تھی۔ اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور ان کو دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا، کہنے لگے اے صالح اگر آپ باز نہیں آتے تو ہم جو ہے ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے، ہم تب آپ کی بات کو مانیں گے، سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور اس کو ہم دیکھیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اتفاق سے وہ اونٹنی نکل آئی، لیکن پھر کیا ہوا کہ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اسی اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا۔ یاد رکھیے کہ معجزہ طلب کرنے کے بعد جب کوئی قوم ہدایت پر نہیں آتی اور معجزہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ قوم اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بجائے وہ جو معجزانہ طور پر اونٹنی آئی تھی اسی کو مار ڈالا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس قوم کو ایک چنگھاڑ سے، ایک چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے انجام سے بچائے۔ پھر آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک نیک بخت اور بدبخت لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع له الناس فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق۔ جو بدبخت لوگ ہوں گے وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور وہاں چیخیں گے اور چنگھاڑیں گے، خالدین فیہا، اور وہ آگ میں اس وقت تک رہیں گے ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آگ میں رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اس کے برعکس جو نیک بخت لوگ ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ اس وقت تک جنت میں رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے۔ زمین اور آسمان قائم رہنے سے مراد یہ کہ جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے، عطاء غیر مجذوذ، یہ نہ ختم ہونے والی ایک اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔